الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو انسان کی تکمیل دو شخصیات، ایک مرد اور ایک عورت سے کی۔ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی اولاد جب انسان کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک آدمی کو بتایا جاتا ہے بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں بیٹی کسی بھی گھرانے کی ناموس اور عزت ہوتی ہے۔ اگر اس کے دامن پر دبا لگ جائے تو پورے خاندان کے دامن پر دبا لگ جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس لے کر گئیں تو قوم نے دیکھا کہ لڑکی اپنے ساتھ بچے کو لائی تو انہوں نے پوچھا اے ہارون کی بہن تمہارے والد تو برے نہیں تھے اور تمہاری والدہ بھی بدکار نہیں تھی؟ تو اللہ تعالی قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بیٹی گھر میں ہوتی ہے تو یہ پورے گھر کی عزت ہوتی ہے، پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ یوں آتا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، پس آئی ان میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ جب قرآن کریم کو بندہ کھولتا ہے تو قرآن کریم بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اور یوں ایک بندے کو بتایا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت بھی ضروری ہے، لیکن اولاد میں سے بیٹی کی تربیت یہ سب سے زیادہ مقدم اور ضروری ہے۔ تو علماء نے کتابوں میں کچھ باتیں لکھی کہ ایک آدمی جب اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جب وہ پال پوس کر ماں بڑا کرنا چاہتی ہے تو فرمایا سب سے پہلے بیٹی کو یہ بات سکھائی جائے کہ خاموشی ایک اچھی عادت ہے۔ اکثر بچیاں زیادہ بولنا پسند کرتی ہیں، اور یاد رکھیے جب انسان زیادہ بولتا ہے تو اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرتا ہے اور اتنی ہی غلطیاں کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ذکر اللہ کے بغیر زیادہ بولنا دل کی سختی کا سبب بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب ایک آدمی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو مشائخ نے لکھا کہ اس کو ایسی بچیوں کے ساتھ نہ کھیلنے کے لیے چھوڑا جائے جو جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا دور کو قریب، قریب کو دور ظاہر کرتا ہے۔ بچی کو ایسے آدمی کے ساتھ چھوڑا جائے، ایسی اس کی سہیلی اور دوست بنائی جائے جو سچ بولنے والی ہو۔ دوسرا، کسی بخیل کے ساتھ دوستی نہ کرنی چاہیے، اس طرح کہ بندہ بچی کو شروع ہی سے صدقے کے بارے میں فضائل سنائے اور لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں سکھائے۔ فرمایا بچی کو کسی فاسق لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں کرنی دینی چاہیے، اس لیے کہ جب فاسق کے قریب بچی بیٹھے گی تو بچی میں بھی فسق اور گناہ زیادہ ہو جائے گا، اور اسی طرح بچی کو رشتے ناطے توڑنے والے دوستوں سے بھی دور رہنا چاہیے کہ کل جب یہ بچی بڑی ہوگی تو یہ کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنے اور توڑنے میں شریعت کے اصولوں کو نہ بھول جائے۔ فرماتے ہیں اسی طرح جب ایک آدمی پڑھانے کے بارے میں سوچتا ہے تو بچے کو بھی کوئی چیز پڑھانے کی 4 اصول رکھ دیے، کام ان کو کر کے دکھائیں۔ ہم یوں کرتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، بچیوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ ہم خود سچ نہیں بولتے، بچیوں کو سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا والدین اور استاد یہ بچیوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، جیسے والدین اور استاد کریں گی ویسے ہی کل بچیاں بھی کریں گی۔ تو فرمایا بچیوں کو کر کے سکھائیں، یوں سچ بولنا ہے، یوں بڑوں کا اکرام کرنا ہے۔ دوسرا فرمایا ان کے ساتھ مل کر چلیں، یعنی مل کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ جب بچیوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے گا تو اجتماعیت کا، اکٹھا ہونے کا ذہن بنے گا۔ پھر فرماتے ہیں جب وہ کام کر رہی ہوں انہیں دیکھتے رہیں، صحیح کام کر رہی ہوں تو شاباش دیں، غلط کام کر رہی ہوں تو انہیں سرزنش کریں، انہیں روکیں، پھر انہیں خود کرنے دیں، یعنی دیکھیں جو کام بچی کو سکھایا گیا وہ کہاں تک بھی کام ٹھیک کر رہی ہے، کہاں تک کام غلط کر رہی ہے۔ فرمایا بچیوں کے دلوں میں خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، مدرسے میں ہوں، سکول میں ہوں، اپنی استادیوں کے ساتھ، بڑی بچیوں کے ساتھ وہ کیسی پیش آئیں، اپنی استادیوں کی وہ کیسی عزت کرے، گھر میں ہوں ماں باپ کی، گھر کے بڑے حضرات کے ساتھ وہ کیسی پیش آئیں، ان کے اندر جذبہ خدمت پیدا کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں انہیں صورت کی نہیں سیرت کی باتیں بتائی جائیں، یعنی انہیں بتایا جائے سیرت خوبصورت ہوگی تو صورت خوبصورت ہو جائے گی۔ سیرت کیا ہے؟ ایک بچی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، کسی کی خدمت کر دیتی ہے تو یہ اچھی سیرت ہے۔ اچھی سیرت ساری زندگی یاد رکھی جاتی ہے، لیکن اچھی صورت کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب بچیوں کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ ہو تو بچیوں کو زیادہ تر مصروفیات میں رہنا چاہیے۔ اب جیسا آدمی مصروف رہے گا ویسا وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ بچی گھر میں، سکول میں، مدرسے میں مصروف ہے تو یہ گناہوں سے بچی ہوئی ہے، جب فارغ ہوگی تو پھر یہ شیطان کا جال بن جائے گی، پھر یہ گناہوں کی طرف بلانے والی بن جائے گی۔
فرماتے ہیں ایک آدمی لڑکیوں کو، اپنی اولاد کو، بچیوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ اسے قرآن کریم کی تعلیم دے، اسے ناظرہ پڑھانے کی کوشش کرے، ناظرہ پڑھ لیا اسے حفظ پڑھانے کی کوشش کرے۔ فرمایا قرآن جب بندہ سیرت کی کتابوں کو اٹھاتا ہے تو وہاں پر ایسی عورتیں بھی ملتی ہیں جو عورتیں قرآن کریم کی عاشق تھی، جو دن میں بھی قرآن پڑھتی، رات میں بھی قرآن پڑھتی، گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی۔ تو میں بچیوں کو قرآن کریم کے ساتھ مشغول کر دے۔ دوسرا فرمایا بچیوں کو دینی کتب کی طرف لائیں۔ جب بچیاں دینی باتیں سنیں گی، دینی باتیں کریں گی، پڑھیں گی تو ان کا ذہن دین کی طرف جائے گا، اور جو بچی دین کی طرف جائے گی پھر وہ بچی جہاں بھی ہوگی وہ شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گی۔ فرمایا ایک آدمی اپنی بچی کو سکول بھیجتا ہے، فرمایا سکول بھیجتے وقت اسے چند باتیں سکھائے، اسے اعتماد کرنا سکھائے۔ جب بچی میں اعتماد ہوگا پھر یہ بچی گھر سے مدرسہ، سکول سے گھر اور مدرسے کو یوں آئے گی جیسے یہ بھی اندھی ہے، اسے دیکھنے والے بھی اندھے ہیں، اور یہ با حفاظت یہ راستے کو طے کرتی رہے گی۔ فرمایا بچیوں کو اپنا من صاف رہنے کی تعلیم دے۔ من صاف رہنا کیا ہے؟ فرمایا بچیوں کو تعلیم دے کہ کسی پر تمہاری نظر نہ پڑے، کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے، اور کسی غیر محرم کا تمہیں دیکھنا حرام ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہے، بچی تھوڑی سی جوان ہوتی ہے تو برقع پہن لیتی ہے۔ اب برقعے کے نقش و نگار کو دیکھ کر ہر آدمی بچی کی طرف دیکھتا ہے۔ فرمایا ایک بڑا کپڑا ہو جسے ہم چھیل کہتے ہیں، اس طرح کی چھیل کی ہوئی بچی کو کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن برقعے والی بچی کو یا ڈیزائن کی ہوئی چھیل کی ہوئی بچی کو ہر بوڑھا جوان راستے سے گزرنے والا دیکھے گا۔ تو اپنا حلیہ ایسا بنائیں کہ کسی مرد کی آپ پر نظر نہ پڑے۔ میں نے اکثر دیکھا، ہم دیکھتے ہیں جب سکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، کالج کی چھٹی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ چھٹی ہونے کے بعد بچیاں گزرتی ہیں تو ہر ایک سے عطر کی خوشبو آتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کسی عورت نے عطر لگائی اور کسی غیر محرم نے سونگھ لی تو یہ عورت جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گی اور جنت اس پر حرام کر دی جائے گی۔ آج ہماری بچیاں جب گھروں سے نکلتی ہیں تیز سے تیز عطر لگاتی ہیں، خوشبوئیں لگاتی ہیں، پھر راستے میں جاتی ہیں تو لوگ ان کی عطر کی وجہ سے، خوشبو کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح بچی کے والدین سکول اور مدرسے کے ساتھ منسلک ہوں۔ کبھی وہ آ کر پوچھے ہماری جو بچی آتی ہے کیسی پڑھتی ہے، کس وقت آتی ہے، کس وقت جاتی ہے، یہ والدین کا حق بنتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ ہو کہ بچی کا تعلق گھر والوں کے ساتھ ہو، ماں کے ساتھ ہو، باپ کے ساتھ ہو۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں بچیاں گھر میں ہوتی ہیں تو والدین سے ڈر کی وجہ سے اپنی اندر کی بات نہیں بتا سکتی، حالانکہ یوں ہو کہ بچی اپنی ہر بات اپنی ماں کو بتا سکے، اپنے باپ کو بتا سکے۔ جب بندہ کتابوں کو کھولتا ہے تو یوں ملتا ہے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو دیکھیں، حضرت فاطمہ کو دیکھیں، ان کا اور نبی علیہ السلام کا کتنا تعلق ہے آپس میں۔ فرماتے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو اتنی عزت دیتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا چل کر آتی تو اللہ کے حبیب اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، ان کو بوسہ دیتے،
مرحبا کہہ کر استقبال کرتے۔ جب ایک آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ یوں دوستی کرے گا تو پھر یہ بیٹی باہر کسی کے ساتھ دوستی نہیں لگائے گی، بلکہ اپنے دل کی بات اپنے باپ کو، اپنی ماں کو بتائے گی۔ فرماتے ہیں جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت اس طرح کرے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ یہ چند باتیں علماء نے لکھی۔ اب ہمارے سامنے مثال ہے، ہمارے سامنے مثال یہ ہے، ایک بچی سکول کو جاتی ہے، سرکاری ادارے میں پڑھتی ہے، ایک بچی نگین اسلامک اکیڈمی میں جامعہ عائشہ صدیقہ میں پڑھتی ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یوں ہوتا ہے جب سرکاری ادارے میں بچی پڑھتی ہے تو اب وہاں پر بچی سے وہی بات کرائی جاتی ہے جو سکول والے چاہتے ہیں، چاہے وہ بات شرعی ہو غیر شرعی ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب یہاں دینی ادارے میں بچی پڑھتی ہے، اسے شریعت کے اصول سکھائے جاتے ہیں، اسے ماں باپ گھر کے بڑوں اساتذہ کا ادب سکھایا جاتا ہے، اسے دین کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، اسے دنیا بھی سکھائی جاتی ہے، اسے دین بھی سکھایا جاتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جب ہمارا بچہ کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، کسی اسلامی ادارے میں پڑھتا ہے، تو ماں باپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ فلاں کا بیٹا ہے، اب وہ پتلون پا کر جا رہا ہے، اب یہ جو علم ہے یہ یونیفارم کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ فرمایا علم بندے کی اپنی استطاعت، ادب، اساتذہ، والدین کی دعاؤں کے زمرے میں انسان کو یہ چیز ملتی ہے۔ پھر اللہ کا کرم ہے کہ جب ہمیں ایک دینی ادارے میں اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے جگہ مل جاتی ہے۔ اب یہ ادارہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کا جو مدرسہ ہے، نگین اسلامک اکیڈمی کا سکول ہے، یہ ہماری اولاد کو دین بھی پڑھا رہی ہے، دنیا بھی پڑھا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو دنیا سکول پڑھانے والی ہیں وہ معلمات بھی عالمہ ہیں۔ اب ان کا کردار بچیوں کے سامنے آئے گا، بچیاں دیکھیں گی ہماری استاذیں یہ کر رہی ہیں تو بچیاں بھی وہ کام کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اس قسم کا دینی ادارہ مل گیا جو ہمارے لیے دنیا کے ساتھ آخرت کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ اس ادارے کو جتنا وقت بھی گزر رہا ہے، اس ادارے کی بنیاد رکھنے والے، اس ادارے کے ساتھ چلنے والے، اس کی امداد کرنے والے، اس میں پڑھانے والی معلمات، اس کے اندر پڑھنے والی، یہ سب کے لیے مغفرت کا ایک بہانہ ہے۔ آج ہمارے مدرسے کا بھی ششمائی امتحان کا نتیجہ ہے، ہمارے سکول کے بھی ششمائی امتحان کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے یہاں بچیاں اس سال بھی 2 بچیاں عالم بن کر نکلیں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو اپنے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو گئی انہیں جنت میں لے جائے گا، اور ایک عالم باعمل 80 آدمیوں کو اپنے خاندان کی جہنم سے جنت لے جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جتنے اس کے متعلقین ہوں گے، تعلق والے ہوں گے، ان سب کو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری یہ بچیاں جب یہاں سے جا رہی ہوں گی پڑھ کر،
تو جو لوگ اس ادارے کا انتظام کر رہے ہیں، جو استانیہ محنت کر کے ان کو پڑھا رہی ہے، جو والدین سارے کام چھوڑ کر بچیوں کو ادارے کے ساتھ منسلک کر رہی ہیں، کل قیامت کے دن یہ بچیاں ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ پھر ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب بچی سکول میں پڑھتی ہے تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن جب کوئی بچی مدرسے میں پڑھنے آتی ہے تو لوگ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آدمی دین کے ساتھ لگتا ہے تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اللہ کو جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ مشکلات اس پر ڈالتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا تو سب سے زیادہ مشکلات میرے اوپر آئیں۔ تو یہ مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ اس آدمی کے درجات کو بلند کیا جائے، اس آدمی کو، اس بچی کو اوروں میں ممتاز کیا جائے۔ تو الحمدللہ آج کا یہ ہمارا پروگرام دونوں اداروں کے ششمائی امتحان کے نتیجے کے سلسلے میں ہے۔ بچیوں نے امتحان دیا، جو پاس ہو گئی ان کو مبارکباد ہے، ان کی والدین کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر جن بچیوں نے پوزیشن لی مدرسے میں، سکول میں، وہ بچیاں بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، ان کی استانیاں بھی جو صبح سے لے کر شام تک ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے، یہ ادارہ صرف ایک محلے کے لیے نہیں، یہ ادارہ پورے گاؤں کے لیے ہے، پورے علاقے کے لیے ہے۔ جو بھی اس ادارے میں آتا ہے اسے دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تو یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک قائم رکھیں گے تاکہ یہ اس کو بنانے والے، چلانے والوں کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنتا رہے۔ آج جب یہ ادارہ ایک مستقل درخت بن گیا، ایسا درخت جو پھل دے رہا ہے، تو جن لوگوں نے یہ درخت لگایا تھا، پھر اس کی دیکھ بھال کی تھی، وہ تو اس ادارے کی وجہ سے مستفید ہو رہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالی، جو باتیں کہی ہیں، جو باتیں سنی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہاں، جن کی اولاد ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تعالی اس اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی یہ ہمارے لیے، آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے یہ اولاد ایک توشہ بن جائے۔ اے اللہ تعالی جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں، ادارے کے بانی استاد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری سعید الرحمن رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ حضرت قاری صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تعالی اس میں پڑھنے والی، دین کے کام کرنے والی جتنی بچیاں ہیں، جتنا ثواب ہے، اس سے ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالی
ادارے کے اندر پڑھانے والی معلمات جو مشکلات اٹھا کر آتی ہیں، گھر بار چھوڑ کر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں چھوڑ کر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان معلمات کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی دین کی دنیا کی ساری مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی تمام خواہشات کو حل فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو آسان فرما۔ جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، اللہ ان بچیوں کو حافظہ بنا، قاریہ بنا، عالمہ بنا۔ اے اللہ ان بچیوں کو اپنے خاندان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ جو عورتیں مدرسے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، تنخواہیں دیتی ہیں، خدمت کرتی ہیں یا اگر مدرسے میں پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس مدرسے کو نجات کا ذریعہ بنا۔ ان عورتوں کے لیے جو مدرسے کی معاون ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان مدرسے کو نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دین دنیاوی جتنی مشکلات ہیں ساری مشکلات کو حل فرما۔ ان کے لیے قبر کی جو اندر روشنی ہے، اس مدرسے کی وجہ سے قبر کو روشن اور منور فرما۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ لگا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مدرسے کی طرف، سکول کی طرف جتنی بری نظریں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام شرور سے مدرسے کو پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اس مدرسے پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہی ہیں، جتنی بھی نیکی کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے نیکیوں سے ہمارے استاذی مولانا قاری سعید الرحمان رحمہ اللہ کی قبر کو روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ زندہ رہیں، اسلام پر رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے اور زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔